میں جس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ڈاکٹر آپ کے اصرار کرنے پہ آپ کی بات مان لیتا ہے اور یہ آپ کے بہت ہی خراب انٹرسٹ میں ہے، ورسٹ انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ نہ کرنا جیسے باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے لیے بھی مسلسل نہ کرنا، اصرار کرنا، اسرٹ کرنا ڈاکٹر کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ ڈاکٹر کو پے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا منہ کھائے تے اکھ شرمائے۔ جب آپ ڈاکٹر کو پے بھی کرتے ہیں یا کسی بھی کنسلٹنٹ کو پے کرتے ہیں تو وہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، فطری بات ہے نا، وہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو راضی رکھنا چاہتا ہے آپ کو، اور اس وجہ سے جب آپ اس کی بات نہیں سنتے تو وہ خاموش ہو جاتے۔ کیا ڈائبٹیز کے ڈاکٹر بھی ایسے ہی نہیں کرتے؟ دل کے ڈاکٹر بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اگر آپ اس کی بات سے اختلاف کریں تو وہ آپ سے اتفاق کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ایسے کریں۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ جب اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ناراض ہوتے ہیں نا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر کا باغی جاگ رہا ہے، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ اندر کا باغی جاگنے لگتا ہے۔ تو ڈاکٹر اگر بات منوانے کے لیے وقت خرچ کرتا ہے تو اس کے باہر بیٹھے ہوئے مریض ناراض ہو جائیں گے، وہ ٹائم اوور لیپ ہو جائے گا، مسئلے ہو جائیں گے۔ اور چونکہ سب ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے اسرٹیونیس میں، انہیں بات چیت یا مذاکرات ہینڈل کرنے کے اتنے طریقے بھی نہیں آتے، تو آپ خود سوچ لیں کہ جب پیشنٹ خود ہی ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ سیر کیا کریں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، موسم بڑا خراب ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز کہتا ہے، میں بور ہو جاتا ہوں سیر کر کے، تو ڈاکٹر پھر کہتا ہے اس کی مرضی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا چلے جتنی ہو جائے اتنی کر لیا کریں، تو وہ اصرار نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ مریض زیادہ اصرار کرتے ہیں ڈاکٹر سے اپنی بات منوانے کے لیے، کچھ لوگ ذرا کم اصرار کرتے ہیں۔ مریضوں میں سے کون سی قسم ہے جو اپنی بات منوانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں؟ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں جی، ڈرگ ایڈکٹ، وہ سب سے زیادہ مشکلات پیش کرتے ہیں بات ماننے کے لیے، کیونکہ وہ بات ماننے کے چیمپئن نہیں ہوتے، بات منوانے کے چیمپئن ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو بات منوانے کا چیمپئن نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہم سب کی یہ عادت ہے کہ ہم ہمیشہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی تھوڑا ہمارے پیشنٹس ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں، پھر ہم ان سے خود آگے بڑھ کے صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہم ان سے ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا ان سے ناراض ہونا بنتا نہیں ہے، پھر ناراض ہونے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، الٹا نقصان ہے ناراض ہونے کا۔ ہم تو گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ ناراض نہ ہوا کریں، راضی بازی رہا کریں، ڈس ایگری کر لیا کریں، اپنی بات کے اوپر اصرار کر لیا کریں، پر ناراض نہ ہوا کریں اپنے مریضوں سے، کیونکہ کسی کو بھی ناراضگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے مریضوں کو تو بالکل اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان کے موڈ کے پہلے مسائل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے موڈ کے مسائل ہوں، یعنی ان کا موڈ خراب رہتا ہو، تو آپ انہیں ناراض بھی کر دیں تو وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ناراض ہوں گے نا۔ تو جو بیسٹ انٹرسٹ ہے کسی بھی کنسلٹنٹ کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں، جس سے کہ آپ نے آٹا، دال یا گوشت یا سبزی نہیں لینا، ایک مشورہ لینا ہے، اور یہ طے ہے کہ وہ آپ کو ایسا ہی مشورہ دینا چاہے گا جس سے اس کی نیک نامی میں اضافہ ہو اور اس کی شہرت میں اضافہ ہو، کامیابی ملے۔ کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا تو وہ آپ کے مکان کا نقشہ ایسا بنانا چاہے گا کہ جو بھی آپ کے گھر میں وزٹ کرے وہ تعریف کرے، اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ تو ہم نے فلاں آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن بنوایا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر آپ کسی آرکیٹیکٹ کو ہائر بھی کریں اور پھر اپنی مرضیاں ہی ساری چلائیں گھر میں،
اور اخیر میں آرکیٹیکٹ آپ کی مرضی کا ہی گھر بنا دے تو پھر کوئی خرابی ہوگی تو وہ کیا کہے گا جب آپ اس سے گلہ کریں گے کہ ہمارے گھر کی تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. وہ کہے گا جی آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا بنا دیا. ہاں تو وہ ایک درزی تھا, اس کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا کپڑا ہے اور آپ نے میرا ایک سوٹ سی دینا ہے. تو اس نے کہا ہو جائے گا. کہتا ہے کپڑا دیکھ لیں, ناپ لیں پورا ہے. تو درزی نے ناپ کے کہا کہ ہاں اچھا ہے, پورا ہے. کہتا ہے ویسے اگر کوشش کریں تو 2 سوٹ نہیں بن سکتے. اس نے کہا 2 بن جائیں گے, مطلب کوئی مسئلہ نہیں, 2 بنا دیتے ہیں. تو پھر وہ دکان سے باہر نکلا تو پھر تھوڑا واپس آ کے کہتا ہے ویسے خاص زور لاؤ تو 4 نہیں بن سکتے. اس نے کہا کہ 4 بھی بن سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اور جب وہ سوٹ لینے گئے تو ان کو 4 چھوٹے چھوٹے مننے مننے سوٹ مل گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے میں کنسلٹنٹ کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں سوچنے کی بجائے اپنے کلائنٹ کے بیسٹ انٹرسٹ میں سوچے, کیونکہ اسی میں کنسلٹنٹ کا بیسٹ انٹرسٹ ہے, کیونکہ اسی سے ریپوٹیشن بنے گی نا, اسی سے بات بنے گی. اور ہاں کلائنٹ کو ناراض کرنا مقصود نہیں ہے, کوئی اس پہ غصے کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اصرار کر سکتے ہیں, آپ 2 دفعہ کہہ سکتے ہیں, 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا تو مشورہ ہی ہے, باقی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, لیکن اس میں آپ کا نقصان ہوگا تو آپ اس بات کو تھوڑا یاد رکھیے گا. لیکن ناراض نہیں ہونا, اپنے کلائنٹ سے ناراض نہیں ہونا کبھی بھی. کسی بھی پروفیشنل کا, کنسلٹنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے ناراض ہو. اور ویسے تو ناراضی کسی کی بھی اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اپنے گھر والوں سے اگر ناراض ہیں یا آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, آپ کے گھر والوں کو مزہ نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں, دنیا کا بڑے سے بڑا سٹیٹس حاصل کر لیں, زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لیں, جو مرضی کر لیں, اگر آپ کے تعلقات قریبی لوگوں سے اچھے نہیں ہیں یا عمومی لوگوں سے اچھے نہیں ہیں تو مزہ نہیں آئے گا. یہ پکی بات ہے, مزہ نہیں آئے گا. اور جوں عمر میں آگے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ بات اور اہم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی اچھا لگنا, اچھی فیلنگز ہونا. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو زندگی میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, جیسے 50 سال کے ہو جاتے ہیں, 60 سال کے ہو جاتے ہیں, 70 سال کے ہو جاتے ہیں, پھر اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں فیملی ممبر سے یا دوسرے لوگوں سے تو بہت بدمزگی ہوگی. لیکن 20 سال کی عمر میں گھر والوں سے تعلقات اگر خراب بھی ہوں تو اتنی بدمزگی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ باہر کے ماحول میں بڑے دوست بنائے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کی عمر آگے بڑھتی ہے آپ کے بیرونی دوستوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے نا کہ اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر ہم ماں باپ سے ناراض ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو دل بہلانے کے لیے یا شغل میلہ لگانے کے لیے باہر بہت سارے لوگ ملتے ہیں, لیکن اگر جب آپ 50 سال کے ہو جائیں گے یا 60 سال کے ہو جائیں گے تو باہر شغل میلہ لگانے کے لیے آپ کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, آپ کو گھر والے لوگوں پہ تکیہ کرنا ہوگا. اور ایک دفعہ آپ کے ذہن میں یہ جب بیٹھ جاتا ہے کہ فیملی ممبر سے اچھے تعلقات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو یہ ایک مستقل نظریہ یا عقیدہ بن جاتا ہے. اور جب آپ 50 سال کے ہوں گے, 60 سال کے ہوں گے, 70 سال کے ہوں گے تو یہ عقیدہ اور بھی مضبوط ہو چکا ہوگا, اور پھر تنہائی کا شکار ہوں گے, آئسولیشن کا شکار ہوں گے, اور خوشی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتی ہوئی محسوس ہوگی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ درست بات آپ کے ارد گرد نظر آتی ہے جب آپ زندگی گزارتے ہیں اپنے گھروں میں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں تو مزہ آتا ہے. اچھا, یہ تعلقات کے حوالے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں, اور
ہارورڈ اسٹڈی کا ذکر کرتے ہیں، بہت دفعہ کرتے ہیں، جو 100 سال کے لیے کنڈکٹ کی جا رہی ہے اور 85 سال گزر چکے ہیں. اور یہ ہارورڈ میڈیکل سکول آپ نے نام سنا ہوگا بوسٹن میں، وہاں یہ اسٹڈی شروع ہوئی تھی آج سے 85 سال پہلے. اور اس اسٹڈی میں انہوں نے یونیورسٹی کے کوئی 350 لوگ ڈالے تھے جو اس وقت پڑھ رہے تھے، جن میں جان ایف کینیڈی بھی شامل تھا، امریکہ کا جو بعد میں صدر بنا، وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، مشہور لوگ اس میں کافی تھے. اور وہ 350 لوگ تھے، اور 350 لوگ انہوں نے یونیورسٹی سے باہر جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے گھرانے تھے، ان میں سے 350 لوگوں کو پکڑا، اور اس طرح 2 سیمپل بنائے جن میں کل تعداد 700 لوگ بنتی ہے. ابھی ان میں سے 90 زندہ ہیں، باقی سب دنیا سے جا چکے ہیں. اور جو 90 زندہ ہیں وہ کافی طویل عمر کے لوگ ہیں جو 90 زندہ ہیں. اور وہ سٹڈی کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور ہر 10 سال بعد 15 سال بعد وہ اس کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں دنیا کو. تو جو آخری دفعہ انہوں نے نتائج سے آگاہ کیا دنیا کو، وہ 3 سال پہلے تھا، کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت کھوج لگائی ہے. اس میں وہ ان لوگوں کا بھی پیچھا کرتے ہیں کہ ان کا کیا بنا، ان کی عادات کیا تھی، کون لوگ تھے جو ترقی کر گئے، کون لوگ تھے جو پسماندہ رہ گئے، کون لوگ تھے جو امیر ہوئے، شہرت یافتہ ہوئے، کون لوگ جو غریب ہوئے، کون جن کو دماغی بیماریاں ہوئیں، کون جو ایڈکشن میں چلے گئے، الکوہلزم میں چلے گئے. پھر ان کے بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بچوں کو فالو کرنا شروع کر دیا، خاندانوں کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور یہ سٹڈی دنیا کی واحد سٹڈی ہے جو اتنی طویل عرصے تک چلتی آ رہی ہے. تو انہوں نے اب جو نتیجہ بتایا اس کا وہ یہ تھا سمپل، کہ خوشی کا جو دار و مدار ہے اور لمبی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اچھے تعلقات پر ہے. اور قریب کے لوگوں سے اور دور کے لوگوں سے سب تعلقات اہم ہیں، لیکن قریب کے لوگوں سے تعلقات بہت اہم ہیں. اس میں انہوں نے یہاں تک بتایا کہ جو میاں بیوی آپس میں ایون کچ کچ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے کو چھوڑ کے جانے کی دھمکی نہیں دیتے، ان کے تعلقات بھی اچھے شمار کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی خوشی بھری لمبی زندگی ملتی ہے. لیکن جو میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی، ان کو وہ بڑے خراب تعلقات میں شمار کرتے ہیں، چاہے وہ آپس میں کبھی کبھی بہت پیار محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے نظر آئیں. اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں بہت ساری سٹڈیز ہوئی ہیں تعلقات کے اوپر. آپ جتنا بھی دنیا میں کامیابیاں حاصل کر لیں، تعلقات کی خرابی سب کی ایک رائے پہ پانی پھیر سکتی ہے. لیکن اس کا جو احساس ہے یہ ذرا بعد میں ہوتا ہے. اس کا احساس ٹین ایج میں نہیں ہوتا، کیونکہ ٹین ایج میں ایک طرف تو آپ کو ماں باپ کی محبت فری کھاتے میں مل رہی ہوتی ہے جس کی کوئی خاص پھر قدر نہیں ہوتی، لیکن باہر سے بھی بڑی محبتیں مل رہی ہوتی ہیں. آپ کے کلاس فیلو ہوتے ہیں کم 50 اور لوگ ہوتے ہیں، آپ کے کزنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ شغل میلہ لگاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ کی کوئی اتنی خاص ضرورت ہے نہیں، یہ اپنا جو بھی رول تھا وہ پورا کر چکے ہیں، اور ان کا بس اتنا رول ہے کہ جب ہم ان سے پیسے مانگیں تو یہ دے دیں، اسی کہ یہ پیسے کڈو تو یہ کہنا ہے لو پڑھو. یہ ایک بنیادی نظریہ ہوتا ہے. لیکن جب پھر ٹین ایجر بڑی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کے یہی نظریات پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایسا سوچ سوچ کے بہت پکا عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ تعلقات نہیں بناتے. تو ان کو اس وقت تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے جب ان سے تعلقات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے لمبے عرصے تک لوگوں کو نگلیکٹ کیا ہوتا ہے، اگنور کیا ہوتا ہے. تو اب جب کہ ان کو اندر سے طلب محسوس ہوتی ہے اچھے تعلقات کی، تو پھر ان کے بچے یا ان کے دوست احباب یا دیگر لوگ ان سے تعلقات
بنانا پسند نہیں کرتے، پھر وہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اگنور کیا تھا. اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ عموماً سچ بول ہی دیتا ہے، کیونکہ نفع نقصان جو ہوا اس کا. لیکن ایک بیٹا ہے، اگر وہ کلاس بنک کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو باپ بولے گا نا. اس کے دوست تو نہیں بولیں گے کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تم نالائق رہ گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. نقصان تو اس باپ کا ہوگا جو غریب آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو میں دنیا کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ ہے میرا بیٹا. پرائیڈ تو اس نے لینا ہے نا. تو جو ایک عام آدمی ہے جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، جس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، وہ تو ہاں جی کہنا اس کے لیے تو بہت آسان ہے. جس کا نفع نقصان کوئی نہیں ہے. آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ آپ کے جو دوست دوسرے نشہ کرتے ہیں وہ کبھی آپ پہ تنقید نہیں کرتے، کبھی تنقید نہیں کرتے. آپ کچھ بھی کہہ لیں ان کو، وہ بلکہ بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں. آپ اپنی کوئی زیادتی کا ذکر کریں ان کے ساتھ کہ یار میں افسردہ ہوں، کل میں نے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا. وہ کہتا کوئی فرق نہیں پہنتا، میں تے روز کرنا. تو وہ اس طرح کی بات تو آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں میں تو ابھی بہت اچھا ہوں، وہ فلاں جو ہے نا وہ ہے اصل میں برا. لیکن دونوں کے دوست ہیں نا، وہ انہیں انف وٹامن اے بی سی ڈی دے دیتے ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے نا باہر سے. تو بھائی سے پھر کیا ضرورت ہے، یوں محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ آئیڈیا ابھی سے آپ نے ان کو انسٹل کرنا ہے کہ آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے فورموسٹ ہو، سب سے اہمیت رکھتے ہو. اور یہ زیادہ تر بتایا نہیں جاتا، ایسے ازیوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے آپس میں اچھے تعلقات رکھیں گے. ہم کبھی پری ٹین میں یعنی ٹین ایج سے پہلے بچوں کو جو سمجھانے کی عمر ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو چند امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہوں گے کہ یہ جو تمہارے 2 3 4 بھائی بہن ہیں، یہ تمہارے بڑے خاص رشتے ہیں، ان پہ بڑا مہربان ہونا ہے، ان کو خاص توجہ دینی ہے، ان کو خاص رعایت دینی ہے. ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم کریں گے نا. نہیں، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے obvious ہے انہوں پتہ ہی ہوئے گا. اور ان کے سامنے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے کمزور رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خراب رشتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ یہ رشتے کوئی کیا یہ گھروں میں عام بات نہیں ہے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں منفی باتیں کرنا. یہ تو بالکل عام بات ہے. خاص طور پر پھپھو کا ریلیشن شپ یا چچا تایا کا ریلیشن شپ ہو تو اس بارے میں نہایت خاموشی سے کیا میسج دیا جاتا ہے پھپھو کے بارے میں، دادی کے بارے میں، دادا کے بارے میں، اور چچا تایا کے بارے میں، اور ماموں اور خالہ کے بارے میں اور نانی کے بارے میں کیا ریلیشن شپ کیا میسج دیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے نا دنیا کی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کو بطور خاص سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت کم ڈاکٹر ہوں گے جو اپنے کلائنٹس کو نو کہہ سکتے ہیں یا ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں وہ عام سوسائٹی کی طرح ہاں کہنا سیکھے ہوتے ہیں زندگی میں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں کہنے سے مسکراہٹ ملتی ہے، ہاں کہنا دنیا کو اچھا لگتا ہے. انکانشیسلی انہوں نے لرن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہاں کہتے ہیں تو دنیا ہمارے قریب آتی ہے. اور زیادہ تر ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ اسرٹ نہیں کرتے، ڈائبٹیز کے مریضوں کے ساتھ، کہ آپ میٹھا جو ہے نہ کھایا کریں، واک کیا کریں، یا اپنی دوا باقاعدگی سے لیا کریں. زیادہ تر نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 10 منٹ اس پہ لگا دوں گا تو آگے 2 3 مریض اور میرے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سڑے بیٹھے ہیں باہر. تو وہ پھر کہتے نہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. اور پیسہ کمانے کے ریٹ میں لگے کون نہیں، مس مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ ہے. کیونکہ زیادہ تر
مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. یہ بات کروں گا تو پھر لمبی ہو جائے گی. کبھی میں سمجھاؤں گا کہ ڈاکٹر یہ غلطی کیوں کرتے ہیں کہ روز کے 150 مریض دیکھنے ہیں. یہ غلطی کرتے ہیں نا, 150-200 مریض روز دیکھنے ہیں. نہ کسی کا نہ یاد رہتا ہے, نہ کسی کا مرض یاد رہتا ہے, نہ کسی کا مسئلہ یاد رہتا ہے. اور اس میں بہترین یہی ہے کہ ہاں جی اگے چلو, یہ بہترین ہے. سرکاری اسپتال میں یہ ماحول ہے. یہ پرائیویٹ کا بھی یہی ہے, پرائیویٹ کا بھی یہی ہے, زیادہ پرائیویٹ کا بھی یہی ہے, سرکاری کا بھی یہی ہے. کیونکہ توجہ سے بات سننا اور توجہ سے جواب دینا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پھر پیشنٹ سے پیار نہیں ہوتا ہو, جسٹ فار جاب کام کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک روٹین چل رہی ہوتی ہے نا, جو انہوں نے کرتے کسی کو دیکھا ہوتا ہے وہی آگے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور زیادہ تر جو ہے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ. زیادہ تر ڈاکٹرز جیسے پروفیسرز ہیں تو ان کو تو نہیں سچتا کہ وہ اپنے رجسٹرار سے کمپیٹ کریں یا جونیئر ڈاکٹر سے کمپیٹ کریں, لیکن وہ سارے کے سارے اپنے جونیئر ڈاکٹر سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب جونیئر ڈاکٹر سے کوئی سینئر ڈاکٹر کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے مینٹلی, تو اس سے ساری خرابیاں جنم ہوتی ہے. جتنا آپ سوچیں گے اس پہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور یعنی ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتے ہیں تو ان سے جو صلاح مشورہ ہوتا ہے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر چاہ رہا ہے کہ اب آپ چلے جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے چلے جائیں. یہ ایک ڈیمینر ہوتا ہے, یہ ایک انداز ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں تو جتنی دیر آپ ہیں اتنی دیر بھی وہ آپ کو اچھا مشورہ کیسے دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ڈاکٹر کے ذہن میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں اپنا مشورہ کتنا سستا دے رہا ہوں. کیونکہ اس نے اپنے مشورے کو بہت سستا بنایا ہوتا ہے تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے, دیکھیں نا میں پروفیسر ہوں اور میں 2000 فی لے کے تو مشورہ دے رہا ہوں اور رجسٹرار بھی 2000 فیس لے کے مشورہ دے رہے ہیں, تو وہ اپنا بہت احسان سمجھتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کم پیسے لے کے کسی کو خراب مشورہ دینا, کسی کو ناقص مشورہ دینا, یہ نیکی کا کام ہے؟ یہ تو قطعی طور پر نہیں ہے. تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اپنے مشورے پہ اصرار کرے حتیٰ کہ مریض اس کی بات مان لے یا مانے بغیر چلا جائے. وہ حامی مت بنے. پرائمری کرونک النیسز میں سے واحد النس جو کہ ڈیفینیٹلی ٹرمینل نہیں ہے وہ یہ ایڈکشن ہے اور الکوہلزم ہے, جو کہ ٹرمینل نہیں ہے. جب بندہ شراب چھوڑ دیتا ہے, جب بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ معاملہ وہیں کے وہیں منقطع ہو جاتا ہے, اس کو خرابی یا موت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. ری ہیب کا مسافر لمبا جیتا ہے اور خوبصورت زندگی جیتا ہے, یہ پھر نشے سے نہیں مرتا. جب کوئی نشے کی بیماری کے علاج میں سے گزرنے کے بعد نارمل زندگی کی طرف آتا ہے اور نشہ نہیں کرتا تو پھر وہ اوور ڈوز سے نہیں مرتا, وہ نشے سے نہیں مرتا, وہ نشے کے زیر اثر گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا, وہ پھر کوئی طبعی موت مرے گا. تو پرائمری کرونک النیسز میں سے باقی جتنی بھی ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز, جیسے کہ دل کی بیماری یا بائیپولر ڈس آرڈر یا ایستھما یا آرتھرائٹس یا کوئی اور بیماریاں, تو یہ جو جتنی بھی پرائمری کرونک, پرائمری کا مطلب ہے بنیادی بیماریاں, کرونک کا مطلب ہے دائمی چلنے والی, اور یہ ٹرمینل النیسز ہیں. ان میں سے واحد النس جو کہ اسی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہے پر ٹرمینل نہیں ہے, اس میں مرنا ضروری نہیں ہے. اور جو بھی علاج میں آئے گا اور علاج میں رہے گا اس کا صرف ایک ہی انجام ہے. جو علاج میں آئے گا اور علاج میں رہے گا, باقی مریض بھی تو علاج میں جاتے ہیں اور علاج میں رہتے ہیں پھر بھی ٹرمینل ہے, لیکن نشے کا مریض علاج میں آئے گا اور علاج میں رہے گا تو اس کا صرف ایک ہی انجام ہے کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک بہترین زندگی کی طرف چلا جائے گا. صرف وہ بندہ
خرابی کی طرف جائے گا جو علاج کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ساری پرائمری کرونک النیسز ایک ہی گروپ کی ہے. شکیزوفرینیا بھی اس میں شامل ہے اور ڈپریشن، اینڈوجینس ڈپریشن بھی اس میں شامل ہے. سینکڑوں بیماریاں ہیں جن کو ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک الکوہلزم اور ایڈکشن ہے. اور جو بھی اس میں آئے گا اور علاج میں رہے گا، وابستہ رہے گا شجر سے، امید بہار اس کے لیے ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اچھا پھر آ گیا، اچھا ہے پھر آ گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 2-4 دفعہ آنا جانا کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو علاج میں رہتا ہے اس کا تو کوئی اور انجام ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو علاج میں رہتا ہے وہ دن بدن سلو سپیڈ سے یا فاسٹ سپیڈ سے وہ بحالی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب کوئی نشہ چھوڑتا ہے تو کوئی عام انسان نہیں بنتا، وہ بڑا خاص انسان بنتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ نشہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ نشہ چھوڑنے کے لیے آپ کو خاص انسان کا سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. وہ ان کے اوپر کلچرل انفلوئنسز بھی ہیں نا. اب مجھے پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو بڑوں کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے اگر اچھے نہیں ہیں تو بچوں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے؟ مجھے بتائیے نا کہ جو بڑوں کے تعلقات ہیں آپس میں، وہ ایک لیڈنگ فرام دی فرنٹ ہے، سیٹنگ این ایگزامپل ہے، اور یہ سے بڑا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو ایک پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں. میرے بھائی پچھلے دنوں یو کے جا رہے تھے، تو یو کے جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہاں میری بیٹی رہتی ہے تو ان کے ہاں بھی جانا تھا، اور بیٹی نے ان کو انوائٹ کرنا تھا اپنے گھر کے آئیں. بھائی اور ان کی بیگم صاحبہ گئے ہوئے تھے. تو جانے سے پہلے میری ان کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی تھی، اور وہ ان کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی. کوئی کسی میٹر پہ کوئی ناراضگی تھی، لیکن رخصت کرتے ہوئے اسی طرح میں نے ان کو گلے لگا کے ہی رخصت کیا تھا. تو میری بیٹی کو ان کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے یہ بات بتا دی کہ ناراضگی ہوئی تھی. تو وہ مجھے فون کر کے پہلا کیا پوچھتی ہے کہ اب میں ان کو بلاؤں گا. تو میں نے بڑی تفصیل سے ان کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو آپ کا ان کے ساتھ براہ راست رشتہ ہے، وہ آپ کے چچا ہیں، اور ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ میرے ساتھ ان کی ناراضگی ہے یا کیسی بات ہے یا کوئی تلخی ہے، آپ کے تو چچا ہی رہیں گے. آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا. اور پہلے اگر آپ کا 90% خیال تھا بلانے کا، تو اب اس کو 110% پہ لے جائیں. آپ نے لازمی ان کو بلانا ہے اور بڑی محبت سے ان کی خدمت کرنی ہے. تو یہ سکھانے سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہن بھائیوں کی آپس میں تھوڑی بہت ناراضگی تو ہو ہی سکتی ہے، اور وہ سب کی ہوتی ہے. لیکن کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے کہ ساڈی تہاڈی مک گئی. سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں، خاص طور پر دیہاتوں میں، یہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ساڈا جیون مرن جیون ختم ہو گیا. اسلام میں اسلام میں ویسے قطع کی منع ہے. کیا چیز؟ قطع کی اسلام میں اس کے بارے میں بہت سختی کی ایک ہدایت ہے. اتنی سختی کی ہدایت ہے کہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ واقعی اتنی اہم بات ہے. اتنی سخت ہدایت ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے
جو کہ بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. تعلقات یہ سارے آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی دنیا کے لوگ جو ہیں ان کی آپ قدر نہ کریں, ہمیں ان کی بھی قدر کرنا چاہیے, خاص طور پر جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, تو ان کی بھی بہت قدر کرنا چاہیے. تھوڑا مسکرا لیں, بس وہ نہال ہو جائیں گے اسی پہ. اور اپنے محلے داروں کے ساتھ بھی آپ تھوڑا مسکرا لیں, تھوڑا ہنس لیں, سلام دعا کر لیں. ورک پلیس پہ بھی کوشش یہی کریں کہ رسپیکٹ کریں, وہاں رسپیکٹ کا رشتہ بڑا اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے اگر آپ کو رنجشیں دل میں ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا کام کرنے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے اپنے تعلقات کی نشو و نما کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو موڈ کا مسئلہ ہے. یعنی ہر وہ بندہ جو نشہ کرے گا, اصل مسئلہ تو اس کے موڈ کا مسئلہ ہے کہ اس کا موڈ خراب رہتا ہے. تو موڈ خراب اگر رہتا ہے تو اس کو اور بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, کیونکہ موڈ کی خرابی والے بندے کا امکان ہے کہ اس کے تعلقات خراب ہوں گے, وہ ولنریبل ہے. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ زندگی گزار کے اور تلخیاں سمیٹ کے جب بڑھاپے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ان کا بھی موڈ خراب ہی ہوتا ہے. جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کا بھی موڈ خراب ہی ہوتا ہے. تو ریسنٹلی اکنالج کیا گیا ہے کہ موڈ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. ریسنٹلی یہ بات تسلیم کی گئی ہے دنیا میں. 20-25 سال پہلے موڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا, موڈ پہ کوئی کتابیں نہیں تھی, موڈ کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا, موڈ ڈس آرڈرز کی کوئی بات نہیں تھی. 60 سال پہلے تعلقات پہ یعنی انسانی تعلقات پہ کوئی کتاب میسر نہیں تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی پتھر کا زمانہ تھا. 60 سال پہلے کیڑے مکوڑوں پہ ہزاروں کتابیں لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی تھی. تو آپ سوچئے کہ 60 سال کوئی, میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا, لیکن فقط 60 سال پہلے انسانی تعلقات پر کوئی کتاب میسر نہیں تھی. پہلی کتاب جو دنیا میں لکھی گئی تھی تعلقات کے اوپر, یعنی انسانی تعلقات کے اوپر, وہ یہی 60 سال 65 سال پہلے ڈیل کارنیگی کی کتاب تھی پہلے, جو کہ اس موضوع پہ لکھی گئی تھی. اور اس سے پہلے انہوں نے لائبریریوں کی خاک چھانی تھی کہ شاید مجھے تعلقات پہ کوئی اچھی کتاب مل جائے. لیکن جب انہیں اچھی کتاب کوئی نہیں ملی تو انہوں نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا, ڈیل کارنیگی نے, اور دنیا میں ایک بہت بڑے تبدیلی کے علمبردار بنے ڈیل کارنیگی. تو یہ جو تعلقات ہیں یہ جب تک ٹھیک نہیں تب تک ریلیپس کا خطرہ سر پہ منڈلاتا رہتا ہے. کہ کسی دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب منہ ماری ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے تکلیف ہو جاتی ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا اس وقت مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں وقتی طور پر اس تکلیف کو ٹھیک کرنے کے لیے جگاڑ کا سہارا لے لوں, پھر میں نہیں کروں گا آئندہ, آج میں کر لیتا ہوں. اور اس طرح جو ہے ریلیپس کی راہ ہموار خراب تعلقات جیسے بہت ہوتی ہے. اس لیے ہم بہت زور دیتے ہیں آپ کے ساتھ, جو آپ کے اہل خانہ ہیں جب آپ کو یہاں ملنے آتے ہیں تو آپ ان سے عزت آبرو کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے تو ان کے اوپر اچھا اثر پڑے گا اور وہ آپ کو صحت مند سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کوئی نہ کوئی دھمکی دیں گے, کھلی دھمکی یا چھپی ہوئی دھمکی یا کچھ ایسا کریں گے, تو وہ سمجھیں گے کہ ابھی آپ صحت مند نہیں ہیں, اور الٹیمیٹلی مجھے یا ندیم نور کو یا مس شمائلہ کو شکایت لگا کہ وہ برے دل کے ساتھ گھر چلے جائیں گے. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈیزیز اور ڈس آرڈر میں کیا فرق ہوتا ہے, اور جو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ واپس ان آرڈر میں آ سکتا ہے؟ جیسے ڈس آرڈر تو ڈیفینیٹلی ان آرڈر میں آ سکتا ہے. ٹریفک ڈس آرڈر ہو تو اب ان آرڈر میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ریلیپس. اچھا, ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ ڈس ایز ہے, یہ ڈس ایز ہے, یعنی ایز سے اپوزٹ ہے. ڈس ایز کا مطلب ہے کہ یہ آسانی نہیں بلکہ مشکل میں پڑ گئے ہم. تو ڈس ایز جو ہوتی ہے, ڈس ایز
وہ ایک الگ چیز ہے. اور ڈس آرڈر, آرڈر کا مطلب ہے کسی چیز کی ترتیب صحیح چل رہی ہے, کوئی چیز منظم ہے. اور ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز غیر منظم ہے, اور جو چیز غیر منظم ہے اس کو منظم کیا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ بعض اوقات کافی مشکل ہوتا ہے, جیسے بائیپولر ڈس آرڈر. ٹھیک, تو اس کو ان آرڈر میں بدلا جا سکتا ہے, اگرچہ اس کے لیے بے پناہ محنت کی ضرورت ہے, اور وہ محنت ساری کی ساری کارآمد ہے, وہ ساری کی ساری محنت فائدہ مند ہے, وہ یوز لیس محنت نہیں ہے. اگر کوئی بائیپولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہے اور وہ دواؤں کی بجائے کاؤنسلنگ کی مدد سے اور اپنے راہ کو اچھا بنا کے, اپنے نظریات کو اچھا بنا کے, اپنے ہنرمندی کو اچھا بنا کے وہ اپنے ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ بعد میں وہ اپنے اس ڈس آرڈر کا شکر گزار ہوگا کہ جس کی خاطر وہ اتنا اچھا انسان بنے. یہ جو ریلیپس اور ریمیٹنگ یہ بھی تو ایک ڈس آرڈر ہے. یہ ڈس آرڈر, اس کو واپس ان آرڈر میں, یہ ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ڈیزیز ہے. ریلیپس اور ریمیٹنگ نہیں, جو ایڈکشن ہے اور الکوہلزم ہے یہ ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے. جی, ڈیزیز ہی ہے نا, ڈس آرڈر تو نہیں ہے نا, اسے آپ آرڈر میں نہیں لا سکتے. میں آپ کا ایک لیکچر سن رہا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا یہ ریلیپسنگ اور ریمیٹنگ ڈس آرڈر. نہیں, وہ تو ریلیپسنگ اور ریمیٹنگ تو اس کے رستے کا سفر ہے, میں اس کا بھی ذکر ابھی پھر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے. Disorder is part of the disease. اچھا دیکھیں, ڈیزیز جو ہے یہ ایکچوئل ریالٹی ہے, ٹھیک, اور جو ڈس آرڈر ہے یہ ایکچوئل ریالٹی یا پرماننٹ ریالٹی نہیں ہے. کوئی بھی جو ڈس آرڈر ہوگا اس بات کا امکان ہمیشہ رہے گا کہ ڈس آرڈر کو ان آرڈر میں بدلا جا سکتا ہے. اور یہ جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں یہ بھی جینیٹیکلی پرون لوگوں میں ہوتے ہیں, لیکن جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, چاہے آپ ریاضت کریں, چاہے آپ الٹی کلا بازیاں لگائیں, چاہے جو مرضی کریں. تو جو ڈیزیز کانسیپٹ آف الکوہلزم ہے یا ڈیزیز کانسیپٹ آف ایڈکشن ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ نشہ نہیں کر سکتے, ابھی تک اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ایک دفعہ جسم میں یہ نظام بگڑ جاتا ہے, نشے سے ڈیل کرنے کا نظام جب بگڑ جاتا ہے تو اس کو سنوارا نہیں جا سکتا, نشے کو چھوڑا جا سکتا ہے. جب آپ نشے کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے, آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے اور آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں, اور ان کے آپ متبادل حل ڈھونڈتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ تو جیسے ابھی لیور جو ہے یہ ڈرگس کو پروسیس نہیں کر سکتا, ہمارے جینیٹک جو صحیح طرح پروسیس نہیں کر سکتا, یا وہ تیز کرتا ہے یا وہ سلو کرتا ہے, دونوں صورتوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو لیور میں تبدیلی آتی ہے یہ اوریجنلی جینیٹک ان نیچر ہے, اور ہم لیور کو ایک دفعہ سکھا نہیں سکتے پہلے کی طرح صحیح ڈیلنگ کرنا ڈرگس کے ساتھ. لیکن جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو ان آرڈر میں لایا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بائی پولر ہوتے ہیں, پر وہ بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایک نارمل زندگی, اچھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک جب ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, ایک اچھی ہیلدی روٹین مینٹین کر کے یہ واپس ان آرڈر میں آ سکتا ہے بائی پولر. ہاں, میں نے بتایا نا کہ انتہا کی ریاضت کرنی پڑے گی, جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خالہ جی کا گھر نہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب بائیپولر ان آرڈر بائیپولر ڈس آرڈر میں بدل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو تقاضے ہیں واپس ان آرڈر میں لانے کے لیے وہ بہت ریاضت مانگتے ہیں. اس لیے وہ اتنا آسان نہیں ہے. شروع میں ہو سکتا ہے میڈیسن کی ضرورت پڑے, اور اس کے بعد پھر لائف ڈسپلنز میں آنا پڑے, تو تعلقات پہ کام کرنا پڑے, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پڑے, اپنے موڈ پہ کام کرنا پڑے. بس سمجھے کہ وہ تو ریاضتیں ہیں نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈائبٹیز ایک ڈس آرڈر ہے, اور اس کو واپس ان آرڈر میں بدلتے ہیں میڈیسن کی مدد سے, واک کی مدد سے, پرہیز کی مدد سے, اور موڈ مینجمنٹ کی مدد سے. لیکن ڈائبٹیز رہے گی اپنی حقیقت کے طور پر تو اس بندے کو رہے گی تو صحیح نا. لیکن آپ نے بہت سارے ڈائبیٹکس کو دیکھا ہوگا کہ جو عام لوگوں سے زیادہ ہیلدی زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ میں حیران ہوں, آپ کی دونوں باتوں سے میں حیران ہوں کہ آج کل میں اور بھی سن رہا ہوں کہ ڈاکٹرز
بعض اوقات مریضوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سٹینٹ ڈال دیا ہے تو اب آپ کا جو دل ہے وہ بالکل 0 میٹر ہو گیا ہے، تسی جاؤ شادی کر لو، یا اس طرح کی جی نیو بورن جیسا ہو گیا ہے. تو ایسی بات نہیں، ایک سٹینٹ ڈالنے سے صرف ایک وقتی ایمرجنسی ٹل جاتی ہے، لیکن جو پیچھے بیماری کا شاخسانہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو درست کرنا پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ آپ نہیں کرتے تو اگلے سال پھر ایک اور سٹینٹ پڑ سکتا ہے یا کسی اور پروسیجر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو مس لیڈ کرنا، سٹنٹ ایک ہی جگہ نہیں نا پڑتا، سٹنٹ تو 2 3 4 5 جگہوں پہ پڑ سکتا ہے نا. خون کی نالیاں کافی زیادہ ہوتی ہیں نا، تو ایک دفعہ ایک نالی میں پڑا ہے تو اگلے سال دوسری نالی میں پڑ سکتا ہے. پہلی نالی بھی بلاک ہو سکتی ہے، اس میں پھر پڑ سکتا ہے. جی وقتی طور پر تو ضروری ہوتی ہے، لیکن لائف سٹائل چینج سے ہو سکتا ہے میڈیسن کی ضرورت نہ رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے پرائمری کرونک النیسز میں، لیکن آپ اپنے لائف سٹائل چینج سے میڈیسن کی ضرورت کو کم کر سکتے ہیں، اب بہت کم کر سکتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں اور 200 یونٹ انسولین کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 یونٹ پہ ان کی شوگر بہترین کنٹرول ہے. تو لائف سٹائل چینج میجر اثر ڈالتا ہے، کافی بڑا اثر ڈالتا ہے. اور جو لوگ ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، موٹاپا بھی ساتھ ہوتا ہے، ٹینشنیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو ڈائبٹیز کا علاج کراتے کراتے وہ واک کرتے کرتے سمارٹ ہو جاتے ہیں، موڈ مینجمنٹ سے وہ بہت اچھا فیل کرنے لگتے ہیں. تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈائبٹیز کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے ڈسپلن سیکھا. ایڈکشن میں بھی ایسا ہی ہے، کئی لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایڈکشن کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک ریکوری کا یا سوبرائٹی کا لائف سٹائل دیکھا. کئی والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے رجوع کیا اپنے بچے کے علاج کی وجہ سے، اور ہماری اپنی زندگی پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے. اصل میں یہ تو روزمرہ ایکسپیرینس ہے، ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے. مجھے بہت سارے لوگ جو میرے دوست احباب ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے میل ملاقات ہوتی ہے، تو وہ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ویسے ڈاکٹر صاحب تسی تھوڑا کوشش کر دیتے تو اسی ترقی کر سکتے سو. بڑا سنجیدگی سے وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کر تو لیا اور کیا کروں. تو پھر وہ ایسی مثالیں دینے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ میاں منشا سے زیادہ سیانے ہیں یا آپ ملک ریاض سے زیادہ سیانے ہیں، تو آپ ایسا کوئی کام کیوں نہیں کرتے، آپ اتنا کھیچل والا کام کیوں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہی تو راز آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کام میں یہ کمپلیٹ پیکج ہے، کمپلیٹ پیکج ہے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ کسی شے کی کوئی کمی ہے. یعنی ہمارا جو کام ہے اس میں سکون کی دولت ہے، اس میں دولت ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں عزت ہے. کیونکہ جن لوگوں کا کام بن جاتا ہے نا، جن لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ جو شعائیں بھیجتے ہیں نا ہمیں، یا وہ جو پیغامات بھیجتے ہیں، وہ بازار سے نہیں خریدے جا سکتے. تو ہمیں تو اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو رستہ ملا ہوا ہے، یہ جو کہ آپ کے تو بس ہاں پیسے دے کے عزت کرتے ہیں لوگ. ایسا بھی کوئی پیشہ ہوگا جس میں لوگ پیسے دے کے عزت کرتے ہوں؟ تو اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. ویسے لوگ اپنی سادگی میں کہہ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ لیبر آف لو ہے، اس میں کوئی محنت والی بات کوئی نہیں، یہ از خود ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اور کئی دفعہ موڈ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے، تلخیاں ہوتی ہیں زندگی میں، مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اس فورم پہ آنے کے بعد یا اپنے سیٹ اپ میں آنے کے بعد جب ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہماری انگزائٹی ختم ہو گئی یا کب ہمارا کوئی غم ختم ہو گیا، کب ہماری
جو ہے اندر اچھی فیلنگز ابھر کے سامنے آئیں. لیکن جو انگزائٹی ویسے لوگوں کو ہوتی ہے جو میڈیسن بھی نہیں لیتے, ڈرگز بھی نہیں کرتے, زندگی گزارتے ان کو بہت انگزائٹی ہوتی ہے, تو اس کے لیے انگزائٹی مینجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر جس میں 4 پوائنٹڈ فارمولا آپ کو بتاتے ہیں. آپ جتنا بھی اس کو پڑھیں کہ کس طرح آپ اپنے برین پر قابو پائیں اپنے مائنڈ کے ذریعے, کیونکہ زیادہ تر ہمارا برین چونکہ ایک تگڑا آرگن ہے تو وہ ہمارے مائنڈ کے اوپر زور زبردستی کرتا ہے, تجاوز کرتا ہے, کبھی وہم دیتا ہے, کبھی بے-چینیاں دیتا ہے, کبھی غصہ دیتا ہے, کبھی غم دیتا ہے, کبھی کریونگز دیتا ہے. برین کا یہ کام نہیں ہے. برین کا کام ہے بات ماننا, لیکن جب برین بات منوانے لگتا ہے مائنڈ سے تو آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اصل میں جو باس ہے وہ مائنڈ ہے, ماسٹر مائنڈ, اور جو برین ہے وہ ایک آرگن ہے لیکن تگڑا ہے. اس تگڑے پن کی وجہ سے کبھی کبھی وہ تجاوز کرتا ہے اور مائنڈ کے اوپر زور زبردستی کرتا ہے, کریونگ دیتا ہے, بے چینی دیتا ہے, غصہ دیتا ہے, جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے اس پہ آپ کو مجبور کرتا ہے. اس کو ہم نے ٹرین ایسے کیا, ہم نے نہیں کیا ہوا, ایکچولی ہم نے اپنے مائنڈ کو تگڑا نہیں کیا, اور مائنڈ کو چونکہ ہم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو برین تو تگڑا ہے ہی ہے, لیکن جب ہم مائنڈ کو ساتھ ساتھ تگڑا کرتے چلے جاتے ہیں زندگی میں, آپ یوں سمجھیں کہ ایک آپ کا برین ہے جو کہ تگڑا ہے اور ایک آپ کا مائنڈ ہے جسے تگڑا آپ نے بنانا ہے. جتنی بھی آپ لرننگ کریں گے, نالج حاصل کریں گے, اسکل سیکھیں گے, تو آپ کا مائنڈ جتنے بھی نظریات پہ پختہ ہوگا, جتنا آپ ڈسپلنڈ ہوں گے, اتنا زیادہ پھر آپ کا مائنڈ آپ کے برین پہ حاوی ہوگا, جس سے کہ سموتھ زندگی چلے گی. یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا برین جو ہے وہ آرمی چیف ہے اور آپ پرائم منسٹر ہیں. تو نارملی ہو از دی باس؟ میں پھر سوال پوچھتا ہوں, نارملی ہو از دا باس؟ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے, اور اگر پرائم منسٹر اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لاتا تو پھر پرائم منسٹر ہوئے گا نا, پھر وہ پرائم منسٹر کہتا رہے گا نا کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, پھر وہ یہی کہتا رہے گا نا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے سامنے وہاں کا آرمی چیف, جس کا کسی کو نام بھی پتہ نہیں ہوگا, برطانیہ میں آپ لوگوں سے پوچھیں آپ کے آرمی چیف کا نام کیا ہے تو شاید 10 میں سے ایک بندے کو پتا ہو, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں کے پرائم منسٹر کا نام بورس جانسن ہے. تو اس کو جا کے کوئی تنگ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے سسٹم ڈیولپڈ ہیں, ان کے سسٹم بڑے سیٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بعض اوقات ہمارے پیشنٹ چاہتے ہیں کہ چلو بات چیت تو ہوتی ہے نا کسی بہانے, وہ ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے باتیں جو نہیں کرتے تو وہ ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ہمارے یہ بچے ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. جب وہ کہتے ہیں کہ میں نان الکوہلک بیئر لینا چاہتا ہوں تو آپ کہہ دیا کریں کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, آپ بہتر ہے کہ نہ ہی کریں. تو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت صلاح مشورہ تو گھروں میں چلتا ہی ہے, کیونکہ ایسی چیزیں الفتح وغیرہ سے مل جاتی ہیں. اگر برانڈ میں ملتی ہوئی تو پھر ہم کوئی حرج نہیں سمجھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ برانڈ میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو کہ واقعی طور پر نشے سے متعلقہ ہوتی ہیں. مجھے بتائیے خشخاش آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں سوجی کا حلوہ بناتے ہیں تو اوپر خشخاش چھڑکا دیتے ہیں؟ جی کافی چیزیں بنتی ہیں کرتی ہے نا, تو خشخاش میں مورفین ہوتی ہے. اچھا, پاپی سیڈز جو ہے گھروں میں اگر آپ زمین میں پھینک دیں تو کیا نکلے گا اس سے؟ پاپی پلانٹ. تو مجھے بتائیے کہ مارکیٹ میں یہ چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور برانڈڈ خشخاش بھی ملتی ہے, یعنی امپورٹڈ برانڈڈ خشخاش. ہاں, تو یہ جہاں لفظ الکوہل آ گیا وہاں آپ خود ہی دستبرداری کر دیں.
देखे ना, अब कई चीजें हैं जिनका नशे से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, जैसे कि रातों को देर तक जागना। तो हम सबको कहते हैं कि नहीं जागना, जल्दी सोना है। रातों को देर तक जागने का मतलब है कि आपको क्रेविंग होगी। तो कई चीजें हैं जिनका नशे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि अच्छा ये ना करो, ये अल्टीमेटली बर्बादी का मामला है। क्योंकि जब आप नॉन अल्कोहलिक बियर पीते हैं, जैसे मैं कहूँ कि डोंट थिंक ब्लू, तो क्या सोच रहे हैं अब आप? ब्लू के बारे में सोच रहे हैं ना? क्या आप मेरे कहने पे ये बात मान सकते हैं कि डोंट थिंक ब्लू? नहीं मान सकते। जब मैं कहूंगा डोंट थिंक ब्लू, तो आपके ध्यान में क्या आता है? ब्लू। ठीक, तो आप इस तरफ जाना ही नहीं, आपका ये काम ही नहीं है। आपने माशाल्लाह इतनी बहादुरी की, रिकवरी की तरफ चल रहे हैं, अपने बच्चों को पहचान रहे हैं, आपके बच्चों ने मेहनत की और घर में माहौल कुछ अच्छा बन रहा है, अच्छा उभर रहा है माहौल। और हो सकता है साल बाद, 2 साल के बाद आप यहीं बैठ के ऐसी बातें करें कि ये सब बड़े शौक से सुने। लेकिन अभी तो थोड़ी थोड़ी है ना बात कि वो रोमांटिसिज्म जो है अल्कोहल का, वो गया नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जब आप अपनी कैटेगरी बदल लेते हैं, जब आप रिकवरी और सोब्राइटी के मुसाफिर बन जाते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आपने पार्टी बदलनी है। आपने स्लिपरी लोगों और स्लिपरी प्लेसेस को छोड़ना है। इसके अलावा आपने स्लिपरी ड्रिंक्स को और स्लिपरी चीज़ों को भी छोड़ना है। ये स्लिपरी चीज़ है। जब आप पहले नॉन अल्कोहलिक बियर पीते हैं, तो बियर पीते पीते आपके ज़हन में यही होता है ना कि मैं बियर पी रहा हूँ, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक है। ये जो एक बीच में इन्होंने बात की है कि 6 महीने बाद डॉक्टर साहब से पूछा था कि यूनिवर्सिटी चला जाऊँ, आगे पढ़ना शुरू हो जाऊँ, तो मैंने बोला था अभी ठहर जाओ, पर फिक्र ना करो, जब तुम जाओगे यूनिवर्सिटी तो तुम अपने आप को दूसरे लोगों से आगे पाओगे। अच्छा, हमारा पेशेंट पीछे रह ही नहीं सकता। यानी जिस बंदे को अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि वो नशा छोड़ के बहाली की ज़िंदगी की तरफ आता है, वो दूसरे लोगों के साथ जब ज़िंदगी गुजारता है तो वो मुमताज़ होता है। पर वो मुमताज़ बनने के लिए इसरार नहीं करता, वो अपनी ज़ात पे काम करता है, वो अपने अंदर पे काम करता है, वो अपने एहसासात पे काम करता है। छोटा सा बच्चा है, मेरे लिए तो बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने 2-3 बातें जो कही हैं वो मिरेकुलस बातें हैं और वजह बताती हैं कि किस तरह अल्लाह ताला रिकवरी के लिए राह हमवार करता है और किस तरह बंदा फिर हक़ाइक़ तस्लीम करने लगता है। तो आप सबके लिए यही दुआ है, हर वक्त ये दुआ है। जब भी आपको देखते हैं तो पहला ख्याल ज़हन में ये आता है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं, और दूसरा ख्याल आता है कि इसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना होगा, हिम्मत करनी होगी, फिर आपके माँ बाप, हम लोग साथ होंगे, अल्लाह ताला उस पर अपने फ़ज़ल की रहमत करेगा। और इस तरीके से अचानक एक दिन आपको लगेगा कि यार हम तो आज़ाद हो गए, लिबरेट हो गए, और हमारे अंदर कोई क्रेविंग नहीं है, कोई हर वक्त जो एक लगी रहती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, एक आ जाता है, एक ठंड सी पड़ जाती है। और इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं कि जब आपको सुकून मिल जाए, आप कूल हो जाएं। आप बोलते भी हैं ये फ़िक्रा कि ये चीज़ बड़ी कूल है या वो चीज़ बड़ी कूल है, लेकिन आप उसकी तलाश में चल रहे होते हैं, और एक दिन आपको रिकवरी से पता चलता है, सोब्राइटी से पता चलता है कि कूल होना एक्चुअली होता क्या है। कि जब आप अपनी ज़ात को एंजॉय कर रहे हो, जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को एंजॉय कर रहे हो, बच्चों को आप नई नज़र से देख रहे हो, और अपनी गलतियाँ अपने बच्चों के सामने या माँ बाप के सामने तस्लीम कर रहे हो, जब आपको गलती तस्लीम करते हुए कोई मुश्किलात ना हो, जब आपको आगे बढ़ के लोगों के साथ रिकंसाइल करते हुए कोई मुश्किलात ना हो, जब आपके घर में अमन और चैन लिखा जाता है, तो फिर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट।
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.